الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ پوری کائنات میں اصل کمانڈ اینڈ کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، فائنل اور سپریم اتھارٹی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں زمین کے کسی ٹکڑے پر کچھ وقت کے لیے ملکیت یا ملک عطا فرما دے۔ وہ ملک یا وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کی عطا ہوتا ہے، اللہ کی دین ہوتا ہے۔ اور اگر اس زمین کے ٹکڑے پر انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکموں کو توڑے، تو اللہ رب العزت وہ ٹکڑا وہ ملک واپس بھی لے لیا کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں بتائے گئے قوموں کے واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے یا جن قوموں نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی جگہ کی قدر نہ کی اور وہ برے اعمال کیے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، تو بالآخر اللہ رب العزت نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ سب سے پہلی مثال ہمارے لیے شیطان ابلیس کی ہے۔ یہ جنات کی قبیل میں سے ہے، آگ سے بنا، دنیا میں پیدا ہوا، لیکن تفاسیر کے اندر واقعہ موجود ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اس کو آسمان پر آنے کی سعادت دی، اور اسی طرح یہ آسمان پر پہنچا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار شاہی میں بھی آنے جانے کی اس کو اجازت مل گئی۔ اب یہ رہنے کی جگہ اور یہ اعزاز اور یہ فضیلت یہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی، حالانکہ کہاں جنات میں سے تھا، زمین پہ رہتا تھا، آسمانوں پر پہنچا دیا۔ لیکن وہ مشہور واقعہ کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے جس کو پیدا کیا، ہمیں آگ سے بناؤ، یہ مٹی سے بنائے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس شیطان کو وہاں سے مردود قرار دے کر اپنے دربار شاہی سے نکال دیا۔ ابھی زمین پہ تو نہیں بھیجا، لیکن جو اللہ رب العزت کا خاص دربار شاہی تھا جس میں مخصوص لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، وہاں سے نکال دیا۔ لہٰذا اس کے دل میں بغض اور بڑھا،
اور چونکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے تھا، اس نے کہا بدلہ لوں گا۔ جنت میں جا کے آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو، اماں حوا کو ورگلایا، اور اللہ رب العزت کی ایک نافرمانی پر تیار کر لیا۔ نافرمانی گو بھول کی وجہ سے ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئی، تاہم وہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس پودے کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، شیطان نے وساوس ڈال کر بالآخر وہ پھل کھلا دیا۔ چنانچہ اب آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہو گئی، ان کی اہلیہ سے بھی بھول ہو گئی، اور شیطان نے تو پہلے تکبر کیا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تینوں کو آسمان کی جو زمین تھی اس سے محروم کر دیا اور دنیا کے اندر ان کو اتار دیا، اور فرمایا کہ اب تم تینوں ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو، اور واپس اب وہی پہنچے گا کہ جو میری فرما برداری کرے گا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی زمین پر نافرمانی کرے، چاہے وہ تکبر ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے کسی منع کردہ شے کا کھانا ہو، کوئی بھی حکم ہو، تو اللہ رب العزت سزا کے طور پر وہاں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی قوموں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کی زمین سے مٹ چکی ہیں۔ ان کو پیرشڈ نیشنز بھی کہتے ہیں، اور ان کی باقیات دنیا میں، ان کی فائنڈنگز دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کیسے ہے کہ یہ زمین کے اندر ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، ہوائیں چلتی رہیں، آندھیاں چلتی رہیں، ان کی بستی پر، ان کے قلعوں پر مٹی پڑتی رہی اور یہ مٹی کے نیچے دب گئے۔ تو قرآن نے ان کے واقعات نقل کیے، اور جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے کھدائی کے ذریعے، ڈگنگ کے ذریعے ان کے آثار کو ظاہر کیا، ان کی نشانیوں کو نکالا، لہٰذا ان کے برتن ملتے ہیں، ان کے زیور ملتے ہیں، ان کے گھر، ان کے محلات، کہ کس طرح یہ قومیں تھیں، ہستی بستی قومیں تھیں، اور یہ اچانک کیسے برباد ہو گئے، سب کے سب ایک دم کیسے زمین سے غائب ہو گئے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام جن کی تبلیغ کی عمر 950 سال ہے، 950 سال، یعنی اس امت کی کل عمر ہی 50-60 سال ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست دکھاتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اس کے باوجود سوائے چند ایک کے جو ایمان لے ہیں، باقی کوئی ایمان نہ لائے۔ چنانچہ انجام کیا ہوا؟ جب کہا کہ یا اللہ اب تو میں اتنے مدت سے ان کو سمجھا رہا ہوں اور وہ سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ الٹا نافرمانیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایک شپ تیار کریں، ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ شپ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ وہ چھوٹی کشتی نہیں تھی، وہ بہت بڑا بحری جہاز تھا، کیونکہ یہ وہ عذاب تھا جو پوری دنیا میں آنا تھا، اور دنیا میں کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنی تھی، اور ہر قسم کی مخلوق نے، انسانوں نے، چرند پرند درند، سب نے ختم ہو جانا تھا۔ لہٰذا اتنا بڑا شپ بنانے کو کہا کہ جس میں اس وقت اللہ کے حکم کے موافق اللہ نے نوح علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ فلاں فلاں جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو۔ تو اس شپ کو اتنا بڑا تیار کرنا تھا، انسانوں نے بھی آنا تھا اور جانوروں نے بھی آنا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا شپ تیار کرنے میں بھی کئی سال لگ گئے۔ تو قوم کی نافرمانی ذرا دیکھیے کہ وہ نافرمانی کی اس حد کو پہنچ گئی
کہ اس پر بھی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کو شوق آ رہا ہے کشتی بنانے کا، بحری جہاز بنانے کا، تو جائیں کسی سمندری علاقے میں بنائیں، بھئی جہاں سمندر ہوتا ہے کشتیاں تو وہیں چلتی ہیں۔ آپ نے ہمارے اس علاقے میں جہاں کوئی سمندر نہیں یہاں بنانا شروع کر دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پاکستانی علاقوں کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اگر کسی نے شپ بنانا ہو تو وہ کراچی جائے گا، وہاں پر بندرگاہ ہے، سمندر ہے، یا بلوچستان کا جو ایریا جو ہے وہ اس طرف جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص تھر کے اندر جہاں ریگستان ہے وہاں کشتی بنانی شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس پر سوال اٹھائیں گے کہ اتنا بڑا شپ ریگستان میں بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اب نوح علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ بجائے اس کے کہ بات کو سمجھتے الٹا اور مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ اچھا وہ عذاب کس دن آئے گا، کب لا رہے ہیں آپ عذاب، کب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہلاک کریں گے جس سے آپ ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اتنے شریر ہو چکے تھے کہ وہ یعنی جب فراغت کے لیے نکلتے، چونکہ پہلے زمانوں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے باقاعدہ، لوگ اپنے قصبوں سے، علاقے سے تھوڑا باہر نکل کے ویران جگہوں پر فراغت کے لیے جاتے، تو نوح علیہ السلام کشتی بھی باہر بنا رہے تھے شہر سے ذرا نکل کے، تو وہ فراغت کے لیے ان کی کشتی میں جا کر فضلہ کر دیتے۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ کریں کہ قوم کی سرکشی کہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نبی کشتی بنا رہے ہیں کہ سب جگہ عذاب آ جائے گا، اور کشتی بنانے کا مطلب تو واضح ہے کہ پانی کا عذاب آئے گا، اور بجائے اس کے کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں، یہاں تک سرکشی، یہاں تک مذاق اڑایا کہ اس کشتی کے اندر جا کر فضلہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کشتی کو بھر دیا۔ نوح علیہ السلام بڑے فکرمند ہوئے کہ یا اللہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اللہ رب العزت کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ چاہتے ایک بارش برساتے، کشتی صاف ہو جاتی، فرشتوں کو بھیجتے، کشتی صاف کروا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی تدبیر اختیار فرمائی، میں کشتی بھی انہی سے صاف کرواؤں گا۔ لہٰذا اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا ہوئی، جلد کی بیماری، سکن ڈیزیز، جس کی وجہ سے ان کے جسموں پر خارش اور دانے نکلنے شروع ہو گئے۔ اب اس علاقے کے جو حکیم طبیب تھے انہوں نے بہت علاج کیا لیکن شفا نہیں ہوتی تھی، اور وہ جتنے بھی نافرمان لوگ تھے ان کو یہ بیماری لگی۔ اللہ کی شان، ایک بندہ اسی طرح فراغت کرنے، گند ڈالنے اس کشتی میں گیا، تو جیسے ہی وہ وہاں پر فراغت کے لیے بیٹھا اس کا پیر پھسلا، اور وہ جو ساری غلاظت جو پہلے سے فضلہ پڑا ہوا تھا وہ اس کے اندر گر گیا، اس میں لبڑ گیا۔ خیر وہ وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے آپ کو واش کیا، تو جب اس نے اپنے آپ کو واش کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو پھنسی دانے تھے، وہ جو جلد کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی، تمام دانے غائب ہو گئے۔ اس نے شور مچا دیا، اس نے جا کے علاقے میں کہا کہ بھی اس کشتی میں وہ جو ہمارا فضلہ پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے، اس میں کوئی ایسی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جہاں جہاں لگتا ہے جلد پر وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بس لوگ پھر برتن لے کے دوڑے، اور جو ہے وہ کشتی کے اندر جتنا فضلہ تھا اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا اپنے برتنوں کے اندر۔ کوئی اپنے لیے اکٹھا کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو کوئی اپنے والد کے لیے لے کے جا رہا ہے، یعنی اس کو اس طرح سے انہوں نے، جس کو کہتے ہیں نا، کلین سویپ کیا کہ مکمل کشتی دھو کر چمکا دی۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت کی تدابیر ایسی ہوا کرتی۔ تو یہ ان کے لیے ایک سزا بھی تھی، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا دن آیا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تندور کے اندر، جہاں آگ جلتی ہے، تندور کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور پھر بارش ایسی تھی کہ پتوں سے پانی، درختوں سے پانی، زمین سے پانی، ہر چیز اللہ کے حکم سے پانی چھوڑنا شروع ہو گئی، اور وہ بارش مستقل تھی، مسلسل تھی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور وہ جانوروں کے جوڑے وہ سب کے سب کشتی میں پہلے سے موجود تھے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے پھر ایک عبرت ہے کہ ہم عام طور پہ
بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑی ہستی کے بیٹے ہیں، ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، ہم کسی پیر صاحب کے بیٹے ہیں یا مثال کے طور پہ صدر وزیر کے بیٹے ہیں، تو ہم پر جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا، ہمارا ساتھ معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ عموماً ایک زوم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسی واقعے میں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ والد کی بات کو نہ ماننے والا تھا، نافرمان تھا، اور نوح علیہ السلام آخری وقت تک اس کو بلاتے رہے کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی کے اندر آ جاؤ، اور وہ سامنے کوئی پہاڑ تھا اس پہ چڑھنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابا جی میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پانی تو نیچے ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی پہاڑ بھی خشک نہیں رہے گا، پانی اس سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اور ابھی والد اور بیٹا بات ہی کر رہے تھے کہ ایک موج آئی اور اس بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ اللہ، لہٰذا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی، درخواست کی کہ یا اللہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اور میری آل کو اس عذاب سے بچا لیں گے، تو میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے، یعنی آل سے مراد یہاں یہ کہ آپ کے فرما برداروں میں سے نہیں ہے، آپ کی آل وہ ہے جو کشتی میں آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے سوار ہو چکے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اصل نسبت جو ہے وہ کلمے کی نسبت ہے، اور نبی کے ساتھ اصل تعلق کلمے کی نسبت سے تعلق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے ایک وقت میں قوم کے عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی درخواست کی، لیکن قوم نافرمانی میں اتنی آگے ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کریں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ہم ان کو ضرور بے ضرور غرق کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت اتنے ناراض تھے، اتنے غصے میں تھے، چنانچہ اس قوم کو بھی اللہ رب العزت نے ڈبو دیا، اور پوری دنیا میں اس وقت پانی تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے کشتی جو ہے پانی کے اوپر ہی رہی، اللہ کے علم میں ہے کتنے سال رہی، کتنا عرصہ رہی۔ بالآخر جب اللہ کا حکم ہوا وہ پانی کم ہونا شروع ہوا، اور کشتی جو ہے ایک پہاڑ پر جا کر لگی، اور پھر نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے زمین پر دوبارہ اترے، اور وہاں سے پھر دوبارہ سے دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک قوم ہے، قوم عاد۔ اللہ رب العزت نے ان کو، ان میں کیا اسپیشلٹی دی تھی، کیا نعمت ان کو دی تھی؟ ان کے قد بہت بڑے تھے، طاقت بہت زیادہ تھی، جسمانی طور پر اتنے بڑے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ خود اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت میں اور کون ہے، چیلنج کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ہم نے بھی ان جیسے اور مزید کوئی پیدا نہیں کیے۔ یہ خاص ایک قوم تھی جس کو اللہ نے ایک ایسی طاقت دی، جسمانی طاقت اور صحت اور قد، کہ باقی لوگوں سے امتیاز بخشا۔ اب چاہیے تو یہ تھا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے طاقت دی، عاجزی اختیار کرتے، لیکن یہی طاقت ان کے لیے غرور کا سبب بنی، لہٰذا یہ بڑے بڑے ستونوں والی جگہ بناتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم تو کبھی مریں گے ہی نہیں، یہ اتنی طاقت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس تکبر اور گھمنڈ اور نافرمانی کا جو عذاب ان پر بھیجا وہ کیا تھا؟ بظاہر اتنے طاقتور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ہوا کا عذاب بھیجا۔ ہوا کا عذاب بھی ایسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے ہوا جو ہے اس کو عذاب کے طور پر بھیجا، جس نے ان کو ہوا میں اٹھا لیا۔ اتنے بڑے طاقتور جسم جو اپنے اوپر تکبر کرتے تھے اور باقی لوگوں کو یعنی چھوٹے قد کا یا چھوٹے جانور کہا کرتے تھے، ان کو ہوا نے ایسا اٹھایا کہ جیسے درختوں کے پتے ہوتے ہیں، اور اٹھا کے ہوا میں ایک دوسرے سے پٹکتی ہوا، اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹکتی، پھر ان کو اٹھا لیتی، پھر ان کو پٹکتی، پھر زمین پہ پٹکتی، حتیٰ کہ جب یہ عذاب ختم ہوا تو یہ زمین کے اوپر ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، کوئی فصل تباہ ہو جائے تو اس کے تنے زمین پر بکھرے ہوں، اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس تکبر کی جو کہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سزا یہ ملی۔ پھر ایک قوم تھی، قوم سمود۔
اور یہ جو ان کے اندر خاص جو ایک کوالٹی تھی، اللہ نے ان کو ایک نعمت دی، اگر میں لفظ استعمال کروں ٹیکنالوجی دی، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کو دیتے ہیں، اور وہی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اس ٹیکنالوجی سے اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی خاص ٹیکنالوجی یا کوئی خاص نعمت ضرور دی۔ تو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا قانون بھی قرآن کریم میں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں ضرور بے ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کی نافرمانی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، شدید ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو کھود کر اس کے اندر گھر بناتے تھے۔ ایک ہوتا ہے پہاڑی پتھر لے کر اس کو تراشنا، اس کو برک کی شکل دینا، بلاک کی شکل دینا، اور پھر ان بلاکس کو جوڑ کر تعمیر کرنا، جیسے مصری لوگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے احرام مصر بنائے، بڑے بڑے بلاکس تھے، وہ پتھر تھے، ان کو تراشا، ان کو اسکوائر شیپ دے کر اینٹیں بنائی، اینٹوں کی شکل دی، اور اس کے بعد ان کو جوڑ کر انہوں نے اپنی تعمیرات کی۔ یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ پہاڑ تو پہاڑ ہی رہے، اس کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا جائے، اس میں کمرے بنا دیے جائیں، کمروں کے اندر کمرے بنا دیے جائیں، اور یہ عجیب یعنی عجائبات ونڈرز آف دا ورلڈ کے اندر ہے کہ انتہائی خوبصورت ڈیزائن، پہاڑ کو ایسا تراشا کہ یہ ون پیس ہے، اور اس میں پلرز بنے ہوئے ہیں، اس میں آرچز بنی ہوئی ہیں، یہ سارا ڈیزائن انہوں نے پہاڑ کو تراش کر کیا، اور اندر کمرے بنے ہوئے۔ ہمارے حضرت کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا، فرمانے کہ میں اندر ان کمروں میں گیا تو واقعتاً جیسے پراپر، یہ نہیں کہ ڈب کھڑبے ٹیڑھے میڑے، باقاعدہ جیسے ہمارے کمرے کنسٹرکشن کے ہوتے ہیں کہ ریکٹینگل شیپ میں، اسکوائر شیپ میں، باقاعدہ چھت کی ایک ہائٹ ہے، دروازہ ہے، اور حتیٰ کہ اندر انہوں نے دیواروں کے اندر نشز تک انہوں نے کھودی ہوئی تھی الماریاں بنانے کے لیے کہ وہاں پر چیز رکھ سکیں۔ حالانکہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ٹیکنالوجی یا نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے کیا نافرمانی کی کہ حضرت صالح علیہ السلام نبی تھے، اور وہ ان کو جب بھی سمجھاتے، اللہ رب کی طرف بلاتے، تو وہ کہتے کہ بھئی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں کچھ کر کے دکھائیں۔ اب یہ معجزہ جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہوتا ہے، انبیاء کے بھی ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کی دین ہے، اللہ چاہیں تو کسی نبی کو مستقل عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی کہ اچھا آپ ایسا کریں، ہمارے سامنے یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی جس کا کلر بھی انہوں نے بتایا، جس کا قد کاٹھ بھی انہوں نے بتایا، اور کہا وہ نکلے، اور نکلے بھی حاملہ، اور ہمارے سامنے آ کر بچہ دے، یعنی ایسی چیز ڈیمانڈ کی جو نیئرلی امپاسبل تھی۔ اول تو پہاڑ میں سے اونٹ نکلنا یہ تو ویسی ناممکن سی بات ہے، پھر جتنا بڑا قد کاٹھ انہوں نے بتایا عادتاً اتنا بڑا اونٹ ہوتا نہیں ہے، پھر کہا وہ نکلے بھی ایسی حالت میں کہ نہ کہ خود جوان ہو بلکہ حاملہ حالت میں ہو، اور ہمارے سامنے بچہ دے، یہ ڈیمانڈ انہوں نے کی۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، درخواست کی، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ وہ معجزہ پورا ہوا۔ قوم کے سامنے پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، بالکل اسی رنگ کی، اسی قد کاٹ کی، اور وہ حاملہ تھی، اور اس نے قوم کے سامنے بچہ دیا۔ اب جب اپنا ڈیمانڈ کردہ معجزہ دیکھ لیا، اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ نبی کی بات کو نہ مانتے، اب حجت تمام ہو گئی، کہتے ہیں نا اب دیر از نو ریزن ٹو ریفیوز، وہ والی پوزیشن ہو گئی۔ لیکن وہ قوم جو ہے ماننا تو چاہتی نہیں تھی، انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایسا کر نہیں سکیں گے، لہٰذا نبی لاجواب رہیں گے، جب بھی ہمیں اللہ کی طرف بلائیں گے ہم آگے سے یہی بات کر دیں گے، بھی آپ یہ کر کے دکھاؤ تب مان لیں گے نبی۔ کون سا انہوں نے دل سے کہا تھا، مقصد یہ تھا کہ نہ ایسا وہ کریں گے اور نہ ہماری جان چھوٹے گی۔ چنانچہ جب ایسا ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو
یہ معجزہ آپ نے ڈیمانڈ کر کے مانگا ہے، اب اس اونٹنی کو آپ لوگوں نے برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، اس کو نقصان نہیں دینا، کیونکہ یہ اب اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے، لہٰذا اب آپ نے اس کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ اس علاقے میں جو ایک ہی کنواں تھا جس سے پوری قوم پانی پیتی اور جانور بھی پانی پیتے، جب یہ اونٹنی پینے کے لیے آتی ہفتے میں ایک دن، تو وہ اس کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اتنی بڑی جسامت تھی تو دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے طور پر اس کا رزق اللہ نے دنیا میں رکھا تھا، تو وہ سارا پانی پی جاتی۔ اس دن باقی جانوروں کو اور لوگوں کو پانی نہ ملتا، تو صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ دن اس کے لیے مختص ہو چکا ہے، یہ باقی دن نہیں آئے گی، اس دن آئے گی، اس دن آپ نے نہ اس کو روکنا ہے اس کے پانی سے، اور نہ آپ لوگوں نے دل میں تنگی محسوس کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ قوم نے بالآخر دل میں تنگی محسوس کی اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا، اور باوجود حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے، روکنے کے، انہوں نے اس اونٹنی کے پیروں پہ وار کیا، پیر کاٹ دیے، اونٹنی نیچے گری اور بالآخر اس کو ذبح کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا پھر عذاب ان پر آیا، اور عذاب کی شکل یہ تھی کہ صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ آپ 3 دن بعد آپ کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن آپ سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر اگلے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے عادتاً نہ مانا صالح علیہ السلام کی بات کو، لیکن جب وہ اگلے دن سو کر اٹھے تو سب کے چہرے زرد ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو واقعی ہمارے چہرے زرد ہو گئے ساری قوم کے، تو اس کا مطلب ان کی بات درست تھی، حالانکہ پہلے معجزہ دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کو تلاش کرو، ہم انہی کو قتل کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے۔ تو جب وہ قوم صالح علیہ السلام کی طرف بھاگی تو پتہ چلا کہ صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اگلے دن چہرہ سرخ ہوا اور تیسرے دن سیاہ ہوا، اور فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ یاد رکھیے ان کی ٹیکنالوجی، ان کی بنائے ہوئے گھر آج بھی موجود ہیں، لیکن اس آواز کی وجہ سے گھروں کے اندر جو لوگ تھے ان کے جو ہے وہ کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ رب العزت کے لیے قطعاً کوئی مشکل نہیں لوگوں کی پکڑ کرنا، لیکن یہ کس لیے تھا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زمین پر، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ملک پر انہوں نے نافرمانی کو قائم کیا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اسی طرح ایک قوم سبا کا بھی ذکر ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایک قوم تھی، اللہ رب العزت نے ان کو 2 ایسے شہر عطا کیے تھے، اتنے وہ خوبصورت تھے اور ان کے اندر زبردست باغات تھے، یعنی ان کو یہ ٹیکنالوجی دی کہ پانی کو سٹور کیسے کرتے ہیں، ڈیم کیسے بناتے ہیں۔ تو ایریگیشن سسٹم ان کا اتنا سٹرونگ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے پودے، ان کے باغات، پھل یہ ہر وقت بھرے رہتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا پھل تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے باغات میں سے خالی ٹوکرا لے کر چلتا اور پھل نہ توڑتا، صرف چلتا رہتا، تو درختوں سے فالنگ فروٹس اتنا تھا، گرنے والا پھل اتنا تھا کہ جب وہ دوسرے کنارے سے نکلتا اس کا ٹوکرا بھر چکا ہوتا۔ اتنی نعمت اللہ نے ان کو دی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کے 2 مشہور شہر تھے، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد قریب ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو قریب 2 شہر تھے، درمیان میں تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ تو انہوں نے ناشکری کس درجے کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہم ایک شہر سے نکلتے ہیں، ہریالی، سبزہ، پھل، باغات، اور راستے میں بھی دونوں طرف پھل اور باغات، اور چلتے چلتے دوسرا شہر آ جاتا ہے، وہاں بھی پھل، باغات اور سبزہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا کب ایک شہر سے نکلے کب دوسرے میں داخل ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک شہر سے نکلتے تو آگے ویرانہ ہوتا، اور ویرانے سے گزر کے پھر ہم دوسرے شہر میں داخل ہوتے جہاں پر یہ نعمتیں ہوتی۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے جو زمین کا پانی تھا نا اس کا لیول ڈاؤن کر دیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا تو ان کے پودے سوکھنے شروع ہو گئے، درخت سوکھنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ان کے وہ 2 شہر اس طرح برباد ہوئے کہ بعد میں جب کوئی وہاں سے گزرتا تو وہ پہچان ہی نہ پاتا کہ یہاں پر کوئی قوم رہا کرتی تھی۔ یہ ناشکری کیا ان کو عذاب ملا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آسمان ہو یا زمین، ملکیت اور ملک اللہ رب العزت کا ہے، اور جو قوم یا جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے ملک کے اوپر نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں یا اور کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عذاب بھی دیتے ہیں اور ان سے وہ ملک چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ فرعون کا ہوا کہ فرعون ایک عام کسان تھا۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ یہ مصر کی طرف جو ہے وہ تجارت کی نیت سے گیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مرتبہ دیا کہ وہ بادشاہ کے محل تک پہنچا، پھر اپنی ذہانت، سمجھداری، چالاکی جو بھی کہہ لیں، ہوتے ہوتے بالآخر وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اور جب اس کو مصر جیسی سلطنت اور حکومت مل گئی تو اس نے پھر تکبر بھی کیا، ظلم بھی کیا۔ وہاں پر ایک قوم تھی قبطی قوم، اس قوم پر مستقل یہ ظلم ڈھاتا، ان کے جو مردوں کو غلام بنا لیتا، عورتوں کو بلا وجہ اٹھا لیتا، بچوں کو قتل کر دیتا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب اس کو نجومی نے بتایا کہ ان تاریخوں میں یہ بچہ پیدا ہوگا تو 40,000 کے قریب بچے اس نے ڈاؤٹ میں قتل کروا دیے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ وہی ہو جو میرے نجومی نے بتایا۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ آپ بچے کو ایک اس میں ڈال کر، باکس میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیں۔ ان کا ایمان بھی دیکھیں کیسا عجیب ہے کہ انسان کو جب یہ بات کہی جائے کہ ایک چھوٹے بچے کو اس طرح ڈبے میں ڈال کے دریا میں کے حوالے کر دیں تو انسان سوچتا ہے کہ اگر ڈبہ کھلا رہے گا تو موجیں آئیں گی اور پانی اندر آ جائے گا، ڈبہ ڈوب جائے گا، اور اگر باکس کو سیل ٹائٹ کر دیں، ایئر ٹائٹ کر دیں تو بچے کو آکسیجن نہیں ملے گی، تبھی بچہ مر جائے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کیا، ان کا ایمان اتنا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ڈبے کو جب ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے اسی دریا میں تیرتا تیرتا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور اس کی اپنی ہی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس ڈبے کو لیا اور کھولا تو دیکھا اندر اتنا پیارا بچہ، اور حضرت آسیہ رضی اللہ کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بس اسی کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، یہ تو مجھے خدا نے دیا ہے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اپنے گھر میں پلے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے واقعات ظاہر ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ رب نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، بہت باغی تاغی بنا ہوا ہے اور انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر چکا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اس کو سمجھاؤ اور اس کو کہو کہ اگر تم صاف ستھرا ہونا چاہتے ہو، تزکیہ کروانا چاہتے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ لیکن فرعون جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر بھی اور وہ معجزہ دیکھ کر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا کہ عصا ڈالتے اژدھا بن جاتا، یہ دیکھنے کے باوجود بھی تکبر کیا۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا تم اتنا عرصہ جو غائب رہے کہیں سے جادو سیکھ کے آ گئے ہو۔ تو جادو تو مصریوں کی پرانی ایک عام چیز تھی، وہ 3 چیزوں میں بلیو کرتے تھے، ستاروں پر، جنات پر اور جادو پر، یہ ان کے یہاں عام رواج تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ تم کوئی نبی وغیرہ نہیں ہو، نہ ہی تمہارے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے، یہ تو جادو ہے، اور میرے پاس پتہ نہیں کتنے جادوگر ہیں، لہٰذا ہم تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ پھر جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بظاہر وہ مقابلہ جیت گئے اور وہ جادوگر تک ایمان لے آئے۔ اس کے باوجود فرعون نے تکبر کیا اور اس نے سوچا میں ایک رات میں ساری قوم کو ہی ختم کر دوں گا، یہ جو قبطی قوم تھی ان کو میں ختم کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا، پوری قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے۔ فرعون کو خبر ہوئی صبح، وہ بھی اپنا لشکر لے کے نکلا، آگے وہی دریا تھا، اللہ کے حکم سے راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام اور وہ قوم نکل گئی۔ فرعون اور اس کا لشکر جب درمیان میں پہنچے تو پانی مل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کے تکبر کی وجہ سے، اور تکبر بھی اس درجے کا کہ اس نے رب بلکہ اعلیٰ ترین رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ رب العزت نے مصر کی سرزمین کے اندر ہی اس کو ہلاک کر دیا اور اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اب ایک قوم ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جو قوم لوط کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے اپنی ملک میں اپنی سرزمین جو اللہ نے دی تھی وہاں پر عریانی اور فحاشی کا گناہ کیا، اور وہ گناہ جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ مرد سے ناجائز تعلق۔ آج تو امریکہ یورپ والے LGBT کا نعرہ لگا رہے ہیں،
کہ عورت کو عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے، اور وہاں پر ہوتی ہیں، اور مرد کو مرد سے شادی کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح جو بائی سیکچول ہیں، ٹرانس سیکچول ہیں، ان کو بھی اس طرح آپس میں۔ تو یہ گندگی ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ایک دوسرے کی کشش ان میں رکھی، جائز اور حلال نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں اور ساری زندگی ساتھ رہیں۔ یہ تھی فطرت، اور یہ فطرت کا بگڑنا ہے۔ یہ عادت تو جانوروں میں بھی نہیں ہے، اتنی بری عادت ہے۔ لہٰذا اس قوم میں یہ عادت تھی، اور اللہ رب العزت کا غصہ ان پر کیسا تھا، اللہ اکبر، کتنا عذاب ان پر آیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں کے اندر ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا اللہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ترتیب تھی، جو فطرت تھی، جو نیچر تھی، اس کو پلٹ دیا۔ اللہ رب العزت ان کو بھی پلٹنے کا عذاب دیا۔ لہٰذا فرشتے نے ان کے اس پورے ملک کو، ان کی پوری جو ویلی تھی، اس کو پر کی چونچ سے توڑا اور بہت اونچائی، آسمانوں کی اونچائی پر لے جا کر وہاں سے پلٹ دیا، اور یہ وہاں سے اتنی ہائٹ سے جو ہے زمین پر اوندے منہ گرے، یعنی لوگ نیچے، ان کے گھر نیچے اور بقیہ زمین ان کے اوپر۔ پھر بھی اللہ رب العزت اس عمل سے اتنے ناراض تھے، اتنا غصہ میں تھے کہ اس عذاب پر ہلاک تو وہ ہو چکے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے پتھروں میں سے ان پر پتھروں کی بارش بھی کی۔ اللہ اکبر، یہ اتنا ناپسند ہے عمل اللہ رب العزت کو۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، جس کا جو مضمون شروع کیا، کہ آسمان ہو یا زمین، تمام ملک اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں اپنی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بھئی ایک دنیا میں کسی کی فیکٹری ہو، فیکٹری کا مالک ہو، بالفرض اس کی فیکٹری 5 کنال پہ ہو، اس 5 کنال کے اندر ممکن نہیں ہے کہ اس مالک کی مرضی کے بغیر ایک بھی کام ہو جائے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جو وہاں کے رولز ریگولیشنز بناتا ہے، ہر بندے کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو یونیفارم وہ پہناتا ہے، سب کو یونیفارم پہننا پڑتا ہے۔ جو ٹائم ٹیبل وہ دیتا ہے، سب کو اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو جے ڈی جو کام وہ دیتا ہے، سب کو اس کام کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ مالک ہوتے پھریں گے، ہمیں اس سے کیا، ہم تو اپنی مرضی سے آئیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے، اور جو دل کرے گا کریں گے، نہیں دل کرے گا بیٹھے رہیں گے۔ لہٰذا ایسا ایک بندہ بھی پوری فیکٹری میں نہیں ہوتا۔ اگر فیکٹری میں 5000 ملازم بھی ہوں، ان 5000 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس فیکٹری کے مالک کی مرضی کے خلاف عمل کر سکے۔ عجیب بات کہ اللہ رب العزت کے ملک میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سوچ بھی کیسے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، یہ محاورہ مشہور ہے کہ جب آپ دریا میں رہیں گے تو مگرمچھ سے ٹکر نہیں لینی۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ کی زمین پر رہنا اور اللہ رب العزت سے بیر، یہ کیسے چلے گا؟ لہٰذا یہ نہیں چلتا۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جو خمسہ بخمسن کے نام سے معروف حدیث ہے، کہ 5 کے بدلے 5۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں یہ 5 عادات ہوں گی، اس قوم پر 5 طرح کے عذاب لازمی آئیں گے۔ چنانچہ فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے گی تو وہ قوم مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ مہلک بیماریاں عام ہو جائے گی وہاں پر، ایسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے نام جو ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں سنے، وہ بیماریاں اس قوم کو لگ جائیں گی۔ لہٰذا اس وقت تو پوری دنیا میں فحاشی کا بازار انٹرنیٹ کی وجہ سے گرم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر گندگی ہے، انٹرنیٹ پہ گندگی ہے، ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں وہ آلہ ہے جس کی ایک کلک سے انسان گندگیوں کے بازار میں پہنچ جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کرونا کی وبا آئی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، اس کو مہلک بیماریوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب کسی قوم میں ناپ تول کی کمی شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہاں کے جو تاجر ہیں وہ گڑبڑ کرنی شروع کر دیتے ہیں، یا اوورآل لوگوں کی زندگیوں میں ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے، یعنی حقوق ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط فرما دیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دنیا کے نقشے پر چند سال میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں. بہت سارے وہ ملک جو پہلے ہنستے بستے تھے، وہاں کے لوگ جو رہنے والے تھے، ان پر کسی اور قوم نے لشکر کشی کر دی، اٹیک کر دیا، اور اب وہ لوگ یا تو زمین کے اندر ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر ریفیوجی کیمپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اپنے پاس اپنا ملک نہیں ہے، اپنے شہر نہیں ہے، اپنے مکان نہیں. تو اللہ رب العزت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط فرما دیتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں. یعنی قحط سالی اس طرح سے کہ چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں یا کم یاب ہو جاتی ہیں. اب قحط سالی کی پرانے زمانے میں تو صورت یہ ہوتی تھی کہ بھئی پہلے زمانے میں سبزیاں، گوشت، چیزیں اس علاقے میں اگتی، وہیں پہ استعمال ہو جاتی. ٹرانسپورٹیشن اتنی ایڈوانس نہیں تھی. اب جو کہ ٹرانسپورٹیشن بہت ایڈوانس ہے اور بہت دور دراز کے علاقوں تک چیز تازی پہنچائی جا سکتی ہے، پیرشیبل آئٹم بھی جلدی پہنچ جاتی ہے. تو اب کسی علاقے میں بارش نہ بھی ہو، قحط پڑ جائے، تو قریب کے علاقوں سے یا دور کے علاقوں سے بھی وہاں سبزی، پھل، گوشت پہنچ جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں قحط سالی یہ ہے کہ دکانیں پھلوں سے بھری ہوتی ہیں، ساز و سامان سے بھری ہوتی ہیں، اور انسان اس کو خرید نہیں سکتا، بائنگ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ قحط سالی اس زمانے کی قحط سالی سے زیادہ سخت ہے. بھئی پہلے تو قحط سالی ہوتی، بارش نہ ہوتی تو علاقے میں نہ پھل ہوتے نہ سبزی ہوتی، ہر آدمی دیکھتا ہے ہی کچھ نہیں، صبر کرتے. اور اب کتنا مشقت والا کام ہے کہ دکانیں بھری ہوئی ہیں مال سے، پھلوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، سجی ہوئی ہیں، لیکن انسان خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ بھی قحط سالی کی صورت ہے. چوتھا عمل یہ کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کو عام کر دیتی، یعنی وعدہ خلافی کرنا ان کے اندر عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں. اسی طرح پانچواں اور آخری کہ جب حکم خدا کو توڑنا کوئی قوم آسان سمجھ لے کہ اللہ کا حکم، شریعت کی بات، اور چھوڑو شریعت کو جی، لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ شریعت کی بات ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نا اتفاقی اور خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. لہٰذا حکمران پارلیمنٹ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تاجر مارکیٹوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، عوام سڑکوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ گھروں کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے، ہر جگہ نا اتفاقی، نا جو ہے وہ سلوکی چل رہی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں ایک بات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے یعنی شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ. تو یہ کنکلوژن ہے اس بات کا کہ اللہ رب کو کوئی شوق نہیں ہے کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا، پوری قوم پہ پانی بہا دیا، سیلاب دے دیا، یا آگ کا عذاب آیا، یا زلزلے کا عذاب آیا، یا ان کے اوپر اللہ نے طوفانوں کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کے اندر اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ ناشکری شروع کر دے اور ایمان نہ لائے، اس وقت یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر جائیں. یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تاریخ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک قرآن کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اللہ نے معجزہ ظاہر کیا کہ آگ کے اندر ان کو پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو ایسا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہ جلایا، اور وہ وہاں سے نکلے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، اور حضرت لوط جو ان کے رشتہ دار تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، وہ ایمان لے آئے تھے، ان کو لے کر یہاں سے ہجرت کر گئے. اور اس کے علاوہ اصحاب کہف، یہ سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ کچھ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکلے. کیوں؟ ان کے علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ اس وقت کا جو دین تھا، عیسائیت مذہب، اس پر عمل نہیں کرنے دیتا تھا، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یعنی عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ سزائے موت دیتا. لہٰذا یہ چند نوجوان تھے وہاں سے نکلے،
کہ ہم یہ علاقہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، چونکہ ہم یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو اور اعمال کو پریکٹس نہیں کر سکتے، ہم یہ علاقہ ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ وہاں سے نکلے اور راستے میں ایک غار تھا، وہاں کچھ دیر کے لیے قیام کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مشکل اتنی آسان کر دی کہ وہ 300 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سوئے رہے، حتیٰ کہ وہ بادشاہ مرا، اس کے بعد دوسرا بادشاہ وہ بھی ظالم تھا وہ بھی مرا، ایک اور بادشاہ آیا وہ بھی ظالم تھا وہ بھی مرا۔ پھر جو بادشاہ آیا تو وہ عیسائیت کی تعلیم سے متاثر تھا اور وہ نرم دل تھا، اس کے زمانے میں ان کی آنکھ کھلی۔ تو یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ان نوجوانوں نے بھی ہجرت کی۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا، جوانی وہاں گزری، 40 سال کے قریب تو اسی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور وہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی، جانتی تھی۔ لیکن جیسے ہی 40 سال میں نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، وہی محلے دار، وہی رشتہ دار جان کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کی ایذا اور تکالیف پہنچانے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ کیوں ہجرت کر جائیں؟ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہجرت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ پاکستان سے کہے کہ میں امریکہ جا کے ڈالر کماتا ہوں، جاب کرتا ہوں، تو یہ ہجرت شمار ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہجرت ایک علاقے کو فقط اللہ کے لیے چھوڑنا کہ وہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے، فقط اس نیت سے چھوڑنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ لہٰذا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا، اس رات کفار کے مظالم کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے گھر کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور یہ پکا ارادہ تھا کہ صبح ہوتے ہی دن کی روشنی میں ہم اکٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہیں گے تو اسلام اور یہ جو نیا مذہب ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس حوالے سے اطلاع کر دی، راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معجزاتی طور پر ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اب یہ ایک نیا زمین کا ٹکڑا تھا، ایک نئی جگہ تھی جس کو یثرب کہتے تھے۔ یثرب کا مطلب ہے بیماری والا شہر، بیماری والا علاقہ، اور یہاں واقعی ایک بیماری تھی۔ یہاں کی آب و ہوا اور پانی نئے آنے والے کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ ایسے علاقے آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جہاں جو لوگ لوکلز رہ رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے چونکہ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، لیکن باہر کا کوئی بندہ آ کے رہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں اس عاجز کا، کوئٹہ شہر جانا ہوا تو کوئٹہ کا جو پانی ہے وہ ہیوی واٹر ہے، تو کوئٹہ والے خود تو ماشاءاللہ اس کو ہضم کر لیتے ہیں، باہر سے جو بندہ جائے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے، بالکل اس کا کام خراب ہو جاتا ہے، ہیوی واٹر ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ تو یثرب جو ہے بیماری والا شہر اس نام سے مشہور تھا، تو جو بندہ بھی کوئی آؤٹ سائڈر آ کے رہتا تو بیمار ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو پوچھا کہ اس کا نام کیا؟ فرمایا یثرب۔ فرمایا یہ کیا نام ہوا؟ بیماری والا شہر۔ فرمایا کہ یہ اس کا پرانا نام ہے، اب اس کا نام طیبہ ہے، یہ طیب ہو چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگنے کی وجہ سے وہ پاکیزہ شہر، چنانچہ مدینہ الطیبہ اس کا نام پڑ گیا، اور آج تک ہم اس کو مدینہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے، صحابہ نے ہجرت فرمائی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے، اکثر کی زمینیں تھیں، کھیت تھے، وہ کھیت چھوڑے، بس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ نکلے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی ایک ہجرت سے ہم بھی واقف ہیں، ابھی زیادہ دور کی بات نہیں۔ یہ بر صغیر ایک ٹکڑا تھا جس میں مختلف قومیں اکٹھی رہتی تھیں، ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، اور قومیں بھی ساتھ رہتی، لیکن زیادہ جو تعداد میں بڑی تھی وہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی تعداد تھی۔ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اتفاقی طور پہ یہ اکٹھے تو رہتے تھے، یعنی زمین کا ٹکڑا ایک ہی تھا، لیکن عادات، مذہب، لباس، کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز بالکل مختلف تھی، اور اکثر
دینی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا اور پورا محلے کی قتل و غارت کی جو ہے نوبت آ جاتی. اس درجے کی جنگ ہوا کرتی تھی. لہٰذا جب یہاں پر انگریز آ کے مسلط ہوا اور برٹش جو ہے انہوں نے یہاں پر حکومت کی، اور جب ان کے جانے کا وقت آیا تو ان کے جانے سے پہلے ہمارے علماء نے اس آواز کو اٹھایا. ہماری قوم کے جو بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ ہم ایک ڈیفرنٹ قوم ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. نہ رہنے کی وجہ کیا تھی اس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، دکانیں ہندوؤں کی بھی تھی، مسلمانوں کی بھی تھی، کھیت ہندوؤں کے بھی تھے، مسلمانوں کے بھی تھے، گھر ہندوؤں کے بھی تھے، مسلمانوں کے بھی تھے، کھانا وہ بھی کھاتے تھے، کھانا ہم بھی کھاتے تھے. اس میں کوئی فرق نہیں تھا. یعنی بظاہر اپنے اپنے شوق کے حساب سے رہتے، کھاتے، اپنی مرضی کا لباس پہنتے. جو مین مسئلہ تھا وہ ان کی عبادات اور دینی رسومات کا تھا. مسلمان اللہ کے حکم سے گائے کو ذبح کرتے ہیں، ہندو اسی گائے کو پوجتے ہیں. لہٰذا جب بھی قربانی کے دن آتے یا عام دنوں میں گائے کو ذبح کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے خدا کی بے حرمتی کی ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے. وہ تلواریں نیزے لے کے گھروں سے نکل پڑتے، مسلمانوں کو شہید کرتے. اسی طرح ان کی عبادت گاہوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی، ہارمونیم بجایا جاتا، ناچ گانا شور شرابہ یہ ان کی عبادت گاہوں میں ہوتا، ان کے مندروں میں ہوتا. جبکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ مساجد، اور وہاں پہ انتہائی پرسکون ہو کر نماز اور اللہ کی تلاوت کی جاتی، اللہ کے قرآن کریم کی. تو یہ اتنا زیادہ فرق تھا، حتیٰ کہ جنازے کے اندر اتنا فرق تھا کہ بھئی مسلمان جنازہ اٹھا کر لے کر جاتے اور جا کر قبرستان میں تدفین کرتے، اور ہندو جنازہ اٹھا کر اپنے مردے کو لے جا کر شمشان گھاٹ میں جا کر آگ لگا دیتے. لیکن جو راستہ تھا ٹریولنگ وہ ایک جیسی تھی، وہ بھی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے، ہم بھی. اور بعض اوقات دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ کسی ہندو کا جنازہ ہے یا مسلمان کا. تو اس پر اس وقت زمانے کے علماء نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کلمے کا ورد کرتے رہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے مسلمان کا جنازہ ہے. شاید اسی وجہ سے وہ رسم رہ گئی. کلمہ تو اب کوئی پڑھتا ہے کہ وہ جب بھی جنازہ اٹھتا ہے اور لے کے جاتے ہیں تو کلمہ شہادت کا نعرہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والے اکا دکا ہوتے ہیں. تو شاید اسی وقت علماء نے یہ بات شروع کی کہ آپ جو ہے وہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کا جنازہ ہے یا ہندو کا. اسی طرح ہندوؤں نے بھی اپنی رسم و رواج کے مطابق پنڈت آگے وہ ایک گڑوی لے کر جس میں آگ جل رہی ہوتی اس کو لے کر چلتا کہ بھئی ہمارا بھی کوئی نشانی ہونی چاہیے، ہمارا بھی کوئی سمبل ہونا چاہیے، پتہ چلے ہم ہندوؤں کا جنازہ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے، یہ مجھے ایک شخص نے بات بتائی کہ بر صغیر کے اندر جب ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے تو یہی لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خاطر اتنا خیال کرتے ایک دوسرے کا کہ ہندوؤں کی جب شادی بارات گزرتی تو اس میں ڈھول باجے ناچ گانا، عورتیں ناچ رہی ہوتی، ڈھول اور باجے بجائے جا رہے ہوتے، تو ایک شور و غل ہوتا ان کی بارات میں. لہٰذا اگر کوئی بارات کسی جگہ سے گلی سے گزر رہی ہوتی اور آگے مسلمانوں کی مسجد موجود ہوتی تو مسجد کے احترام میں یا اس خوف میں کہ مسلمان ہمیں نقصان نہ پہنچائیں وہ گانا بجانا بند کر دیتے تھے اور خاموشی سے اس جگہ سے گزر جاتے. جب وہ علاقہ چھوڑ جاتے پھر اپنا گانا بجانا دوبارہ شروع کرتے. اللہ اکبر! آج ہم کتنا پستی میں گر گئے کہ آج مسلمان گانے بجانے کے آلات خود مسجد میں لے کر آتے ہیں. اللہ بھائی سیل فون ایک ضرورت ہے، ضرورت کے حد میں رکھنا چاہیے. بس آپ کو کسی کی کال آ رہی ہے تو اطلاع ہی کرنی ہے، وہ کسی سادہ سی ٹون سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یعنی گانے بھر کے آنا، پھر ہندوؤں کے گانے یا انگریزوں کے گانے، اللہ اکبر! اللہ کے گھر میں آ کے ان گانوں کو بجانا کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ سب لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تسلی سے قرات اور تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہیں، ایک دم ایک طرف سے جو ہے گانوں کی آواز آنے شروع ہو جاتی. یعنی یہ وہ کام ہے جو ہندوؤں نے کبھی نہیں کیا کہ گانوں کے آلات لے کے مسلمانوں کی مسجد میں گھس جائیں. کبھی ہندو نے یہ کام نہیں کیا، وہ باہر سے گزرتے ہوئے بھی بند کر دیتے تھے. اور آج مسلمان خود لے کر آتا ہے، حتیٰ کہ عام مساجد تو عام مساجد ہیں،
ان گانوں سے، ان موبائل فون کی رنگ ٹون سے بیت اللہ بھی نہ بچا، مسجد نبی بھی نہ بچی، حتیٰ کہ روضہ رسول جہاں پر ادب کا سب سے ہم سمجھتے ہیں بڑا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اس جگہ پر بھی لوگ جب جاتے ہیں تو موبائلوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ تو خیر، ہندو اور مسلمانوں کی ہر چیز الگ الگ تھی، اس پر علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کہ چلو پہلے تو ہم جیسے کیسے بھی اکٹھے رہ رہے تھے، اور اکثر کوئی نہ کوئی بات پر لڑائی بھڑک اٹھتی اور پھر وہ چلتی رہتی اور دونوں طرف کے افراد قتل ہوتے، تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں ہمیں زمین کا ایک علیحدہ حصہ مل جائے۔ اس میں علماء نے جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کی، اس پر تقاریر کی، بیانات کیے، اور ہماری قوم کے جو لیڈر جو انگریزوں کے ساتھ، جیسے محمد علی جناح، وہ انگریزوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے تھے، بات کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، لہٰذا اب آپ جا ہی رہے ہیں تو جاتے وقت ان کی یعنی انصاف کے ساتھ تقسیم کر کے جائیں، تقسیم بھی وہ ہو جو انصاف کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ اجاگر کیا کہ آپ مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، آپ کو اپنے لیے ایک الگ جگہ چاہیے جہاں آپ یکسوئی سے عبادت کر سکیں۔ اب سوچنے کی بات تھی کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے کوشش تو کر رہے تھے، اب زمین کا ٹکڑا اللہ سے مل جائے، اس کے لیے ہمارے اکابرین نے دعائیں مانگی، نہ جانے کتنی تہجد میں مانگی اور کتنے آنسو بہائے، کتنا روئے، کتنا گڑ گڑائے، اللہ ہمیں بھی زمین کا ایک ٹکڑا دے دیں الگ سے۔ تو سوچا کہ اس کا نام کیا رکھیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اس جگہ پر ناچ نہیں ہوگا، گانا نہیں ہوگا، ہندو شراب کے عادی تھے، ہمارے ملک میں شراب نہیں ہوگی، ہندو عریانی فحاشی کے شوقین اور رسی ہیں، ہمارے ملک میں عریانی فحاشی گندگی نہیں ہوگی، اور وہ پاک جگہ ہوگی، وہاں پاکیزہ لوگ رہیں گے۔ اسی نسبت سے انہوں نے پاکستان کا نعرہ بلند کیا، اور یہ نعرہ بہت مشہور ہے۔ کوئی انگریز ان سے پوچھتا یا ہندو پوچھتا بھی تم اپنی زمین کا الگ مطالبہ کیوں کرتے ہو، تم پاکستان کیوں مانگتے ہو، تو مسلمان اس زمانے میں ایک ہی جواب دیتے، وہ کہتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیدھا سیدھا نعرہ تھا جو ہمارے اکابرین نے لگایا، کتابوں کے اندر یہ نعرہ موجود ہے، اور اسی کی جد و جہد کرتے ہوئے بالآخر اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 میں ان دعاؤں کو قبول فرمایا، پاکستان کی سرزمین کا اعلان ہوا، ڈویژن کا، پارٹیشن کا اعلان ہوا۔ گو یہ ڈویژن اور تقسیم بہت ہی ناانصافی پر تھی، بڑے ظلم کی کیفیت میں تھی کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو بہت چھوٹا سا حصہ دیا گیا، اور ہندوؤں کی جو تعداد تھی ان کو بہت بڑا ملک دیا گیا۔ اس میں بھی خیر بہت سازش تھی۔ خیر جب یہ ملک کا اعلان ہو گیا تو اب جو لوگ ہندوستان کے علاقے میں رہتے تھے، جو اب ڈکلیئر یعنی انڈیا تھا، تو ان کو کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے ہجرت کریں۔ اب یہ بہت مشکل کام تھا، مسلمانوں کو وہاں سے نکلنا یہ ایک مشکل کام تھا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایسے تو نہیں جانے دیں گے، اور سکھوں کو ساتھ ملایا، اور اس پر میں نے ایک پوری تفصیلی رپورٹ پڑھی کہ ادھر پارٹیشن کی بات چل رہی تھی، تو جو حکومتی لوگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پارٹیشن ہو جائے گی، اور انہوں نے اس کے لیے پوری پریپریشن کیا کی کہ تلواریں، برچھے اور نیزے یہ پہلے سے ہی علاقے کے جو تھانے تھے ان کے اندر سٹاک کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان کا اعلان ہو چکا، اب مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں، تو اسی وقت جو ہندو بلوائی تھے، جو ان کے غنڈے بدماش تھے، سکھوں کے ساتھ مل کر وہ تھانوں میں گئے، اور تھانوں سے جا کر انہوں نے ہتھیار وصول کیے۔ اللہ، اور بس پورے مسلمانوں کے محلوں پر حملہ کر دیا، اور نہ کوئی بوڑھا چھوڑا، نہ نوجوان چھوڑا، نہ کوئی عورت چھوڑی، نہ کوئی بچی چھوڑی، جو ملتا، جو دل کرتا، جو ظلم زیادتی کرنا ہوتا اس کے ساتھ کر لیتا۔ میں ذاتی طور پر ایک صاحب کو جانتا ہوں، اب تو فوت ہو گئے، ہمارے پڑوسی تھے، حاجی نذیر کھوکر صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹیشن کے وقت میں وہ ٹرینیں خود وصول کی ہیں لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ جو ٹرین آتی
تمام بوگیوں میں لاشوں کے سوا کچھ نہ ہوتا، صرف ایک ڈرائیور کو وہ زندہ چھوڑ دیتے۔ یعنی طریقہ کار یہ تھا کہ ٹرین گزر رہی ہوتی، پاکستان کی طرف آ رہی ہوتی، تو وہ ویرانوں میں کہیں نہ کہیں ٹرین کو روک لیتے، پٹری کے اوپر کوئی پتھر یا درخت رکھ کے روک لیتے، ڈرائیور کو روکنا پڑتا، اور اس کے بعد جب ٹرین رک جاتی تو سب کے سب ٹرینوں کے اندر گھس جاتے اور پھر قتل و غارت کرتے، مارتے، صرف ڈرائیور کو زندہ چھوڑتے کہ جاؤ اب لے جاؤ، ان کو شوق تھا نا پاکستان بننے کا اور پاکستان میں رہنے کا، لے جاؤ ان کی لاشیں تاکہ وہاں والوں کو بھی عبرت ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب کہ میں نے وہ ٹرینیں خود وصول کی ہیں۔ میں اس وقت کہنے لگے ینگ تھا، چھوٹی عمر تھی، لیکن میں ہوش میں تھا، تو کہنے لگے کہ وہ ٹرینیں دیکھی نہیں جاتی تھیں، اندر مردوں کے اعضاء کٹے ہوئے، عورتوں کے اعضاء کٹے ہوئے، بچوں کٹی پھٹی لاشیں، اور پوری ٹرین گوشت کے ٹکڑوں سے اور خون سے بھری ہوتی۔ بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، وہ کہنے لگے میں نے تقریباً 7 سے 8 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگے میں جب کھانا کھانے کے لیے لقمہ بناتا میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آ جاتا جو ٹرینیں میں نے خود دیکھی تھی۔ اللہ اکبر! کون سی جگہ تھی جہاں پر ظلم نہیں ہوا؟ اتنی قربانیاں، اتنی شہادتیں کیوں ہوئیں؟ جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، نوجوان لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ مار کر کہ ہم سکھوں کے ہاتھ نہ آئیں، ہندوؤں کے ہاتھ نہ آئیں اور ہماری عزت بچ جائے، ہم ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں، انہوں نے اپنی جانیں دی۔ تو اتنی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہمارے بڑے یہ چاہتے تھے کہ بھی ہندوؤں کے نائٹ کلب اور طرح کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اور طرح ہونے چاہیے، ہندو ڈھول کے اوپر اور طرح کی دھن بجاتے ہیں، ہم مسلمان اور طرح کی دھن بجائیں گے، ہندوؤں کی عورتیں اور طرح کے اوریانی فحاشی کے فیشن کرتی ہیں، ہماری عورتیں اور طرح کے فیشن کریں گی، ہمارے مسلمان آزادی کے نام پر ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلائیں گے اور باجے بجاتے پھریں گے؟ کیا اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا اس لیے اتنی لاشیں، اتنے قتل، اتنی شہادتیں ہوئیں؟ وہ تصویریں آج بھی موجود ہیں، تصویریں آج بھی موجود ہیں کہ کئی میدان اور پورے علاقے لاشوں سے بھرے ہوئے۔ میرے اپنے دادا جان مرحوم حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ بھی اسی یعنی نقل و حرکت کے درمیان انہوں نے جام شہادت نوش کیا کہ وہ بھی مسلمانوں کی بسیں تھیں 3 کشمیر سے آ رہے تھے پاکستان کی طرف، تو راستے میں سکھوں نے حملہ کر دیا۔ تو جن لوگوں نے ان کو آخری بار دیکھا کہ وہ تلوار لے کر مقابلہ کر رہے تھے اور اسی میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو ابھی وہ لوگ آئی وٹنس موجود ہیں، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، بات پرانی نہیں ہوئی کہ جو آپ کو زبان سے یہ کہانی سنائیں گے، یہ باتیں بتائیں گے کہ کس طرح ظلم ہوا، کسی کے دادا، کسی کے نانا، اور ان کی آگے جو نسلیں ابھی وہ زندہ ہیں جنہوں نے یہ سٹوریز اپنے بڑوں سے خود سنی ہیں کہ اتنی شہادتیں، اتنی قربانیاں ہوئیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب شہادتیں اور قربانیاں کیوں ہوئیں؟ کیا ہم آج کا جو ماڈرن پاکستان ہے یہ چاہتے تھے ہمارے بڑے؟ اس کے لیے انہوں نے تہجد میں دعائیں مانگی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کے لیے اشعار لکھے تھے، اور محمد علی جناح نے اس پاکستان کے لیے کوشش کی تھی، اور ہمارے علماء نے جو اتنا ساتھ دیا جناح صاحب کا، اور پارلیمنٹ میں گئے اور وہاں جا کر قراردادیں پیش کی، اور اسلام کی جو احکامات ہیں اور ہمارے جو کسٹمز اینڈ نارمز ہیں ان کو جو بیان کیا، وہ اس لیے بیان کیا تھا کہ آج کا جو ماڈرن پاکستان ہے یہ ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر! یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جو ہمارے بڑوں نے سوچا تھا۔ یہ سب کام تو ہندو پہلے سے ہی کر رہے تھے، اور برے صغیر میں یہ کام ہوتا ہی تھا۔ ان کے نوجوان شرابیں پیتے تھے، ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں، فحاشی اوریانی کے اڈے ان کے ہاں گلی محلے میں عام کھلے ہوتے تھے، یہ تو روز کا چلن تھا ان کا۔ مسلمان انہی چیزوں سے تو تنگ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ایک دوسری قوم کا، 2 قومی نظریے کا اعلان کیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج فورن ایجنڈے پر پلنے والے لوگ جن کو تنخواہیں بھی ڈالرز میں آتی ہیں، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں نہیں جناب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ آج کے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ اس زمان جناح کا یہ ویژن نہیں تھا، قائد کا یہ ویژن نہیں تھا، وہ اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا انہوں نے۔ تو ہم پوچھتے ہیں جناب پھر کس لیے بنایا تھا؟
بھئی جو کام آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سب کام تو وہاں رہ کے بھی ہو سکتے تھے اور ہوتے بھی تھے، تو پھر ایک الگ زمین کا ٹکڑا کیوں بنایا گیا؟ سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کوئی جواب آپ نہیں دے سکتے، کوئی ریزن نہیں تھی۔ یہ ہجرت تھی جو ہمارے بڑوں نے کی اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، ایک ایسے ٹکڑے کی طرف انہوں نے رخ کیا جہاں وہ کھل کر عبادت کر سکیں، کھل کر اذانیں دے سکیں۔ انڈیا میں آج بھی اور اس وقت بھی کئی جگہ پر اذانوں پر پابندی تھی کہ جہاں ہندو اکثریت کا علاقہ ہوتا، اگر وہاں مسجد بھی ہوتی تو وہ اسپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے کہ جی ہندو کہتے ہیں ہم شرابیں پی کے سوئے ہوتے ہیں، آپ فجر کے وقت اذانیں دینی شروع کر دیتے اسپیکر پہ، آج بھی پابندی ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے اس ویژن کو دیکھا تھا کہ ہمارا ملک ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، پردہ ہو، دینداری ہو، نیکی ہو، یہ چیزیں تھیں جو ہمارے اکابرین کے ویژن میں تھی، اور اس پاکستان کو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا جہاں ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو، جہاں ہمارے نوجوانوں کی نظر پاکیزہ ہو۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے ہمارے بڑوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا ٹکڑا عطا کیا تھا۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر آپ نعمت کا شکر ادا کریں گے نعمت میں اضافہ ہوگا، ضرور بے ضرور اضافہ ہوگا، اور اگر کفران نعمت کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ بھی کر دیا کہ پوری دنیا پہ، گلوب پہ اگر آپ نظر ڈالیں، زیادہ دیر کی بات نہیں، چند سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ بہت سارے ملک، مسلمانوں کے ملک، وہ لوگ جو اپنے ملکوں میں ہنستے بستے اپنے گھروں میں رہتے تھے، مسجدیں آباد تھیں، آج نہ ان کی مساجد ہیں، نہ مدارس ہیں، نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ ان کے محلے ہیں، نہ ان کے گھر ہیں، اکثر شہید ہو چکے، اور جو بچ گئے وہ دوسرے ملکوں کے بارڈر پر ریفیوجی کیمپ کے اندر کپڑے کے بنے خیموں کے اندر زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجیے، عراق کا حال دیکھیں، شام کا حال دیکھیں، روہنگیا کے مسلمانوں کا حال دیکھیں۔ اللہ اکبر، کتنی مثالیں ہیں، کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں کے نقشے آج بدل چکے ہیں۔ تو ہم ڈرتے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے کہ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اور اس نعمت کی قدر یہاں ڈھول بجا کر نہیں ہوگی، میوزک بجا کر نہیں ہوگی، ناچ گا کر نہیں ہوگی، اس نعمت کی شکر یہاں سجدہ کر کے ادا ہوگی جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا تھا۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آیت کا یہ حصہ ان عذابی لشدید ہم پر نہ لگ جائے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے زمین کا ٹکڑا نہ چھین لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم پر کسی ظالم حکمران کو مسلط نہ کر دیں۔ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کی مسجدیں آباد رہیں، مدارس آباد رہیں، ہمارے تعلیمی تمام ادارے آباد رہیں، کالج یونیورسٹی آباد رہیں، ہماری مارکیٹیں آباد رہیں، ہمارے شہر، ہمارے ملک آباد رہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ پاکستان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کو کھا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا جی کہ آج کا زمانہ میڈیا وار کا ہے، کہ اس زمانے میں بم اور میزائل نہیں پھینکے جاتے، لوگوں کے عقائد اور نظریات بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کسی پاکستانی نوجوان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ تھوڑی دیر میں ہی پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس کی برین واشنگ ایسی ہوئی ہے، میڈیا کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے، ایسی بنی بنائی سٹوریز کے ذریعے نوجوانوں کو اتنا بدظن کر دیا گیا پاکستان سے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آج ویزا ملے ہم امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، پاکستان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ پاکستان کی قدر کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا پر 53 اسلامی ممالک ہیں، پاکستان باوجود سائز میں چھوٹا ہونے کے واحد ایٹامک پاور ملک ہے۔ یہ ایٹمی پاور سعودی عرب کے پاس بھی نہیں ہے، کتنا مال ہے ان کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت پاکستان کو عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت نے ایک دفعہ عجیب کلام فرمایا، اللہ نے توفیق دی اس عاجز کو، میرے شیخ نقشبند
حضرت ذوالفقار نقشبندی صاحب دامکاتم عالیہ، ان کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع ملا۔ تو ہم مطاف میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سامنے بیت اللہ تھا، تو حضرت ایک دم مسکرائے، تو ہم حضرت کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی 4 سائڈز ہیں، 4 اطراف ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک سائڈ ایسی ہے کہ جہاں بہت ساری نعمتیں اکٹھی ہیں۔ فرمانے کہ حجر اسود جس سائڈ پر ہے، ملتزم بھی اسی سائڈ پر ہے، اللہ رب العزت کا گھر کا دروازہ بھی اسی سائڈ پر ہے، مقام ابراہیم بھی اسی سائڈ پر ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بہت زیادہ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ چاروں اطراف میں دنیا بھر میں ملک پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی رکن یمانی کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے، ملک کی لوکیشن، جغرافیکل لوکیشن وہ بنتی ہے، کوئی رکن شمال کی طرف اور کوئی حتیم کی طرف۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی لوکیشن کیا ہے؟ ہم پاکستان میں جب مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایگزیکٹلی اسی سائڈ پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرف دروازہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، ملتزم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے اس طرف اور اس طرف کے ملکوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت کی توجہ ہے اور نظر ہے۔ پھر حضرت نے مکہ میں بیٹھے ہوئے بیت اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ کلمے کے نام پر لیا گیا ہے، اس لیے اس کو چھیننا یا توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی قدر کرنی ہے۔ پھر دیکھیے بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، زمین کا سیدھا ٹکڑا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں، سڑکیں بنانے کے لیے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں، بلڈنگز بنانے کے لیے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں۔ پھر کچھ ملک ہیں کہ جہاں پر میدان ہی میدان ہے، پہاڑ ہی نہیں ہے، لہٰذا پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس معدنیات ہی نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے جو شپ ٹریڈنگ ہے، شپ روٹس ہیں جو کہ بہت سستا پڑتا ہے ٹریڈنگ کے اندر، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ زمین کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے اپنی تمام تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں جو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ اور کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں جنگلات ہی نہیں ہیں، بالکل چٹیل میدان ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پاکستان سائز میں بے شک چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ پاکستان میں سمندر بھی لگتا ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، اور درخت بھی ہیں اور کھلے میدان بھی۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جمع کر دی۔ پھر ایک سروے کے مطابق پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ ہے۔ کوئلے کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ ابھی تو اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا گیا، اگر اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے تو بجلی اتنی زیادہ ہو جائے اس کوئلے کو جلا کر کہ ہم اپنے گھروں میں تو مفت بجلی استعمال کر رہے ہوں، ہم پڑوس والے ملک کو بجلی بیچ رہے ہوں، اتنی بجلی بن سکتی، اتنا کوئلہ موجود ہے۔ اللہ نے تو نعمت دی ہے۔ اور نمک ایک نعمت ہے، کوئی بھی کھانا پھیکا انسان کھائے تو بدمزہ لگتا ہے۔ نمک کی دنیا کا جو دوسری بڑی کان ہے ذخیرے کے اعتبار سے، وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کو سمندری پانی کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، پینے کے لیے قابل بنانا پڑتا ہے۔ لوگ یورپ کرتے مرتے ہیں۔ آپ کبھی یورپ میں اب جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پانی کا کتنا مسئلہ ہے۔ ایک صاحب یورپ گئے اور انہوں نے اپنے سفر کی داستان سنائی، کہنے لگے میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا اور جب واش روم میں گیا تو ٹیپ کھولا منہ دھونے کے لیے تو پانی میں اسمیل تھی عجیب سی۔ تو کہنے لگے میں نے کہا یہ پانی صاف نہیں ہے، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے پھر کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں پانی کا بہت مسئلہ ہے، صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، ہم پروسیسڈ واٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پروسیسڈ واٹر کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ پانی جو فضلہ کے اندر چلا جاتا ہے، گٹروں کے اندر چلا جاتا ہے، ہم اس کو ری پروسیس کر کے فلٹر کر لیتے ہیں، وہی پانی جو ہے ہم پھر کپڑے دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں صاف پانی کا مسئلہ، الحمدللہ پاکستان میں آپ
بسم اللہ پڑھ کے کہیں بھی بور کر لیں، زمین میں سوراخ کر لیں، صاف پانی مل جاتا ہے الحمدللہ۔ زراعت، ایگریکلچر، اللہ نے ایسے ایسے کتنے علاقے عطا کیے۔ پنجاب دیکھ لیں، پورا پنجاب اتنا زرخیز ہے، صرف بارش کے پانی سے ہریالی اور سبزہ اگ جاتا ہے، درخت اگ جاتے ہیں۔ پھر فشری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مچھلیوں کے ذخائر، ان کی اقسام، سمندری بھی، دریائی بھی، اور مائننگ کی فیسلٹی کہ آپ پہاڑوں میں سے معدنیات نکالتے ہیں، قیمتی ہیرے پتھر نکالتے ہیں، ہر قسم کے کیمیکلز اور نائٹریٹس، پوٹیشیم، سوڈیم نکالتے ہیں جو ریسرچ کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں، دھاتیں ایسی نکالتے ہیں، پیٹرولیم نکالتے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی۔ پھر ایک نعمت اور جو شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، بعض ملک ایسے ہیں دنیا کی ایسی لوکیشن کے اوپر ہیں گلوب پر کہ یا وہاں پر ہمیشہ سارا سال سردی رہتی ہے یا سارا سال گرمی رہتی ہے۔ ایکویٹر کے اوپر جو دنیا کی کیپ بنتی ہے، وہاں پر جو ملک ہیں جیسے فجی آئی لینڈ ہے یا آئرلینڈ ہے، یہ وہ ملک ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا، وہ وہیں سے آیا تھا، میں نے کہا ابھی بتاؤ آپ لوگ وہاں گزارا کیسے کرتے ہو، 6 مہینے رات میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا عجیب وہاں کا حال ہے، آنکھیں ترس جاتی ہے سورج کو دیکھنے کو، بس اندھیرا ہی رہتا ہے، اور ہم لائٹوں کے ذریعے، وہاں پر سسٹم ایسا ہے پورے ملک میں کہ لائٹس کے ذریعے ہم دن رات کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ جب ہم نے سونا ہوتا ہے تو پورے ملک میں سڑکوں کی لائٹیں اور یہ سب یعنی بند کر دی جاتی ہیں، تو تصور کرتے ہیں رات ہو گئی، اور جب جاگنا ہوتا ہے، ڈے ٹائم ہوتا ہے، ورکنگ آورز ہوتے ہیں، تو لائٹیں جلا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اس کے بعد جب 6 مہینے دن ہوتا ہے تو سورج ڈوبتا ہی نہیں، تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، غروب کی طرف جاتا ہے، پھر بلند ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے وہاں اندھیرا ہی نہیں ہوتا، پھر آنکھیں ترستی ہیں کہ اندھیرا ملے، کوئی سکون ہو، رات نیند آئے۔ میں نے کہا آپ لوگ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، نمازوں کا حساب کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری جو قریب ملک ہیں جہاں پر دن رات کا حساب نارمل ہے، اس کے مطابق قیاس کر کے گھڑیوں کے حساب سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت جی کو ایک اسی طرح کے ملک میں جانا ہوا، حضرت کہنے لگے کہ وہاں پر رات اتنی چھوٹی تھی کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، رمضان مبارک کے دن تھے، کہنے لگے عشاء کی نماز پڑھی، بلکہ روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی، تراویحیں پڑھی، تراویحیں پڑھتے انہوں نے کہا فوراً سحری کر لیں، روزہ بند ہونے والا ہے۔ تو کہنے لگے ابھی لوگوں نے کچھ سحری کی ہی تھی کہ روزہ بند ہو گیا۔ اتنا لمبا روزہ اور رات اتنی چھوٹی۔ آپ اس حساب سے اندازہ کریں کہ پاکستان میں ڈے اینڈ نائٹ کا بیلنس ہے۔ پھر یہ ایکویٹر پہ ایسی جگہ پر ہے، گلوب میں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر چاروں موسم بدلتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کئی ملک ایسے ہیں سردی ہے تو سردی برف سے جمع ہوا ہے، گرمی ہے تو مستقل گرمی، یا ٹراپیکل ہے، بارشیں ہو رہی ہیں سارا سال بارشیں، وہ لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں بارشوں سے۔ اور پاکستان کے اندر چاروں موسم بدلتے ہیں، گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے۔ اور چاروں موسم کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ آپ کی جلد پہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں سورج نہیں نکلتا لوگ سن باتھ لینے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ سکن کے اندر طرح طرح کے بیکٹیریا اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اور پاکستان میں گرمیاں آتی ہیں تو سورج ماشاءاللہ وافر ملتا ہے، سردیاں آتی ہیں اس سے انسان کی باڈی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، خزاں، بہار، اس کا ایفیکٹ باڈی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 موسم بدلنے سے چاروں موسم کی سبزیاں بھی بدلتی ہیں، چاروں موسم کے پھل بھی بدلتے ہیں۔ کئی ایسے ملک ہیں کہ وہاں پر وہ پھل نہیں ہیں جو پاکستان میں ایک عام غریب آدمی بھی کھا لیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں چاروں موسم کے مزے بھی دیتے ہیں اور چاروں موسم کی سبزیاں اور پھل بھی کھلاتے ہیں۔ تو پاکستان وہ نعمت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ ہمارے نوجوان ہمارے اداروں میں پڑھ کر جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، ٹاپ موسٹ انجینئرز بن جاتے ہیں، ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات کہ جب وہ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو ان کو پاکستان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی جس جڑ سے ساری زندگی خوراک لی اور اب وہ درخت بوڑھا ہو گیا، اب ریٹرن کرنے کا وقت تھا، اب کچھ اس کی خدمت کرنے کا وقت تھا،
تو اب پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں تو اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا، لہٰذا فرنگی لوگ بہت تھوڑے پیسوں میں ہمارا ٹیلنٹ خرید لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس، تمہیں عالی شان کوٹھی دیں گے، گاڑی دیں گے، اور یہ دو چار چیزوں پر نوجوان فریفتہ ہو کے اپنی مادری زمین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ان کے لیے خدمات دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ناسا جو امریکہ کا یعنی اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمان سائنٹسٹ کی ہے، اور وہ جب بھی کوئی دریافت کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، تو کبھی اسلام کا یا مسلمانوں کا نام نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایرک پیٹر ڈیوڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فرنگی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں ناسا نے یہ چیز ایجاد کی، حالانکہ نیچے ریسرچ سائنٹسٹ کو مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے بڑے بڑے مشہور ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ ان کا سروے کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن اکثریت کی بڑی تعداد۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی وہاں پر، سعودیہ کے ٹاپ موسٹ جو چند ڈاکٹرز ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے دیکھا کہ اتنا قابل بندہ ہے، انہوں نے نیشنلٹی آفر کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سعودین نیشنلٹی دیتے ہیں، بس یہ پیپر آپ سائن کر دیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی نیشنلٹی کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور پھر بھی نہیں ملتی، لیکن ان ڈاکٹر صاحب نے عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جو میری عزت کرتے ہو، قدر کرتے ہو، وہ پاکستان کی وجہ سے۔ میں جو میڈیکل کی سائنس کی جو چیزیں سیکھ کر آیا ہوں، میں نے سعودی عرب سے نہیں سیکھی، پاکستان سے سیکھی ہیں، اور آج بھی جو میں سعودیہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ میں اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کر سکتا، میں اپنی شناخت کو نہیں کھو سکتا، لہٰذا مجھے سعودی نیشنلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو پاکستان کی قدر کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے۔ 14 اگست والے دن چاہیے تو یہ ہے کہ تمام پاکستانی کم از کم 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں کہ یا اللہ آج ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو گولیوں اور بموں کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ ہم پر کسی فوج نے حملہ کر دیا، کسی ملک نے حملہ کر دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم پر پابندیاں ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے، فلاں لباس نہیں پہن سکتے، جیسا کہ بہت سارے مسلمان اس وقت دوسروں کی غلامی میں ہیں اور وہاں پابندیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی دی ہے۔ آزادی ایسی عجیب نعمت ہے کہ جب یہ چھن جاتی ہے نا تب اس کی قدر آتی ہے۔ حتیٰ کہ آزادی، جانور بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوتا ہے، اس کی رسی کھلتی ہے تو وہ خوشی سے بھاگتا پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس بات سے فکر مند ہونا چاہیے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے اس زمین کے ٹکڑے کو، اس ملک کو حاصل کیا گیا، ہم اس کو مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی خدا نخواستہ بقیہ مسلمان ملکوں کی طرح ختم نہ فرما دیں، اور کسی ظالم حکمران کو، کسی قوم کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیں جو پھر ہمارے بوڑھوں کا بھی خیال نہ کرے، نوجوانوں کا بھی خیال نہ کرے، ہماری عورتوں کی عزت بھی پامال کرے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کرے۔ لہٰذا اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔